نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدقت یا رب العالمین۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وظائف ٹیوب چینل میں آپ کا میزبان مولانا مفتی سید عبید اللہ شاہ۔ پیارے سامعین و ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ پاکیزہ زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام الجھنوں کو، تمام پریشانیوں کو، تمام تکلیفوں کو، بالخصوص آپ کی تمام مالی الجھنوں کو اور گھریلو الجھنوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے، آمین۔ پیارے سامعین و ناظرین، آج میں آپ کو جو عمل اور وظیفہ بتلانے لگا ہوں، یہ انتہائی مجرب اور مؤثر عمل اور وظیفہ ہے، اور ایسا تیر بہدف ہے کہ آج تک جس نے بھی شروع کیا ہے کبھی وہ اس میں ناکام نہیں ہوا، ہمیشہ اپنی منزل مقصود تک پہنچا ہے، ہمیشہ اس نے اپنے مقصد اور اپنے حصول کو اس نے پا لیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایسا عمل اور وظیفہ ہے کہ پیارے آقا، میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل اور وظیفہ اپنے ایک شاگرد رشید حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تھا۔ ان کو ایک تو اپنے بیٹے کی پریشانی تھی، اور دوسری ان کو مالی الجھن تھی، مالی پریشانی تھی، فقر و فاقہ تھا، تو چند دن انہوں نے پڑھا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کی بیوی کو بھی دیا تھا۔ ان دونوں نے کثرت سے کچھ دن پڑھا، اللہ رب العزت نے ان کی دونوں پریشانیاں دور کر دی، مال و مال بھی ہو گئے، اور ان کا جو بیٹا تھا اس کی پریشانی تھی وہ بھی اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اور اس عمل اور برکت سے اللہ نے دور کر دی۔ اور اسی کے ساتھ آج کے عمل اور وظیفے سے جڑی ہوئی ایک داستان غم بھی میں آپ کو سناؤں گا۔ جاوید احمدبھٹی صاحب نے اس عمل اور وظیفے سے جو کچھ حاصل کیا، انہوں نے جو کچھ بیان کیا، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو پیارے سامعین و ناظرین، اب آتے ہیں آج کے عمل اور وظیفے کی طرف۔ اس سے پہلے آئیں مل کر ایک مرتبہ سب درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے سامعین و ناظرین، عمل شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سے ایک درخواست کرتے ہیں، ایک ریکویسٹ کرتے ہیں، اگر آپ نے ہمارا یہ چینل وظائف ٹیوب سبسکرائب کیا ہوا ہے، ویڈیو کے نیچے آپ دیکھ لیں، تو ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اپنی امان میں رکھے۔ اور اگر آپ نے ہمارا یہ چینل وظائف ٹیوب سبسکرائب نہیں کیا ہوا، یا پہلی مرتبہ آپ سن اور دیکھ رہے ہیں، تو ویڈیو کے نیچے ریڈ سرخ کلر کے سبسکرائب کے بٹن کو دبا لینے کے بعد بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کریں، تاکہ قرآن و سنت سے ماخوذ اور قرآن و سنت سے مزین ہماری تمام ویڈیوز بر وقت آپ کو مل سکیں۔ پیارے سامعین و ناظرین، آج کا جو ہمارا عمل اور وظیفہ ہے، اس کو آپ مالی تمام پریشانیوں کے لیے، قرض کی پریشانی ہے، کاروبار نہیں چلتا، کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، کاروبار ختم ہو چکا ہے، کاروبار بند ہو چکا ہے، لوگ پیسے کھا چکے ہیں، گاہک کم آتے ہیں، وقت دینے کے باوجود بھی دکان چلتی نہیں ہے، تو اس کے لیے آپ دل کھول کر اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ ایسے ہی ہر طرح کی گھریلو الجھنوں کے لیے، گھریلو پریشانی کے لیے، اور ہر طرح کی بیماریوں کے لیے، تکلیفوں کے لیے بھی آپ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں، سب گھر والے مل کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو پیارے سامعین و ناظرین، صحابی رسول حضرت مالک بن اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا سالم یہ مشرکین کی قید میں تھا، وہ اسے اغوا کر کے لے گئے تھے، تو میں پریشان تھا، ایسے ہی گھر کی حالت بھی کوئی اچھی نہیں تھی، فقر و فاقہ تھا، تنگ دستی تھی،
تو میں پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اپنی داستان غم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیان کی۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میرا واقعہ، میری داستان غم سنی تو ارشاد فرمایا، اے مالک، اے اشجعی، آل محمد کے پاس کچھ کھجوروں کے علاوہ، کچھ توشے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، تم تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو، اور میں آپ کو ایک عمل اور وظیفہ بتلانے لگا ہوں، اس کو کثرت کے ساتھ پڑھو۔ ایسے ہی بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ یہ عمل اور یہ وظیفہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کو بھی اور ان کے بیٹے جن سالم کی والدہ کو بھی دیا تھا۔ وہ عمل اور وظیفہ کیا تھا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مالک، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو کثرت کے ساتھ پڑھو۔ چنانچہ حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں گھر لوٹا اور ہم نے کثرت کے ساتھ اس عمل اور وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیا۔ مجھے روز روشن کی طرح یقین تھا کہ یہ عمل اور یہ وظیفہ ہماری تمام الجھنوں کے لیے، تمام پریشانیوں کے لیے کافی ہے۔ فرماتے ہیں اسی دوران میں گھر میں تھا کہ دروازے پہ دستک ہوئی، میں گیا اور دروازہ کھولا، دیکھا کہ میرا بیٹا سالم دروازے پر کھڑا ہے، اور دوسری طرف میں نے نظر دوڑائی تو اونٹوں کی ایک لمبی قطار کھڑی ہے۔ میں بڑا حیران ہو گیا، ایک تو خوشی مجھے بیٹے کی وجہ سے ہوئی، اور دوسری میں اتنے زیادہ اونٹوں کو دیکھ کر حیران ہو گیا۔ بیٹے سے پوچھا، بیٹا یہ کیا معاملہ ہے اور یہ اونٹ کیسے ہیں؟ تو سالم کہنے لگے، میرا بیٹا کہنے لگا، اے ابا جان، مشرکین غافل تھے تو میں ان کی غفلت سے فائدہ حاصل کرتے ہوئے نکل آیا، ان کے چنگل سے میں آزاد ہو گیا، اور جب میں آنے لگا تو چراگاہوں میں ان کے اونٹ چر رہے تھے، مشرکین غافل تھے، تو ساتھ ہی ان کے یہ اونٹ تھے، یہ بھی میں ہانک کر لے آیا ہوں۔ روایات میں آتا ہے کہ 100 اونٹ تھے یا 100 سے بھی زائد اونٹ تھے، چونکہ وہ بھی صحابی رسول تھے، ان پر جو بھی اچھے حالات آتے یا برے حالات آتے، خوشی ہوتی یا تنگی ہوتی، وہ ہر معاملہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شیئر کرتے۔ چنانچہ حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا سارا واقعہ سنایا، اور بیٹے کی ساری داستان سنائی اور اونٹوں کا سارا واقعہ سنایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اشجعی، یہ اونٹ آپ کے ہیں، آپ ان اونٹوں میں ایسا ہی تصرف کر سکتے ہیں جیسے آپ اپنے ذاتی اونٹوں میں تصرف کرتے ہیں، ان کے ساتھ جو معاملہ کرتے ہیں۔ اکثر مفسرین لکھتے ہیں قرآن مجید کی جو یہ آیت ہے، مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یہ اس موقع پہ نازل ہوئی تھی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو۔ انہوں نے تقوی اور پرہیزگاری اختیار کی اور کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ کا ذکر کیا، پڑھا، اور اپنے اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو گئے، اللہ سے مانگنا شروع کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق بھی دیا، اور ایسا وافر مقدار میں رزق دیا کہ 100 اونٹ آج کے دور میں کروڑوں کے مالیت کے بنتے ہیں۔ اور دوسرا، مالی الجھن کے ساتھ ساتھ، مالی پریشانی کے ساتھ ساتھ، جو انہیں سب سے بڑا غم اور پریشانی تھی، ان کا بیٹا اغوا تھا، سالم مشرکین کے قید میں تھا، اللہ نے وہ بھی خیر و عافیت کے ساتھ تو سلامتی کے ساتھ اپنے گھر پہنچا دیا۔ پیارے سامعین و ناظرین، لا حول ولا قوت الا باللہ سے لوگوں نے کیسے فائدہ حاصل کیا، لوگوں کی تکلیفیں کیسی دور ہوئی، پریشانیاں کیسی دور ہوئی، لمبی یہ کہانیاں ہیں، بہت سارے واقعات ہیں میرے پاس جو لوگوں نے مجھے سنائے۔ ایک تو صحابی رسول کا واقعہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا، ایک جاوید احمدبھٹی صاحب، یہ گوجرانوالہ کے ہیں، خود انہوں نے بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں سٹیل مل کا، یعنی سریے کی ایک بہت بڑی فیکٹری کا مالک تھا، مجھ سے غلطی ایک ہو گئی کہ میں نے کچھ سودی لین دین اس میں شامل کر لیا۔ کہتے ہیں اس ایک غلطی کی وجہ سے
میرا کروڑوں نہیں اربوں کا کاروبار چلا گیا، تباہ و برباد ہو گیا۔ تو میں اپنے تمام سامعین و ناظرین سے یہ درخواست کرتا ہوں، اپنے کاروباروں کو، اپنی دکانوں کو، اپنے لین دین کو سودی 1 روپیہ سود یا سودی لین دین سے دور رکھیں، ورنہ جلد یہ سود ایک ایسا زہریلا جراثیم ہے کہ آپ کے سب کچھ مال و دولت کو ہڑپ کر جائے گا، سب کچھ کو کھا جائے گا، سب کچھ آپ سے چلا جائے گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس سود کے لین دین نے میرا سب کچھ تباہ و برباد کر دیا، حتیٰ کہ فیکٹری کی جگہ اور وابلے ٹاؤن گوجرانوالہ میں اپنا بہت بڑا محل، بہت بڑی کوٹھی، سب کچھ میں لوٹا گیا، سب کچھ مجھ سے چلا گیا، 1 روپے کا محتاج ہو گیا، حتیٰ کہ قرض لینے پر میں مجبور ہو گیا۔ میرا اپنا جو پیسہ 2-2.5 کروڑ سے بھی اوپر لوگوں پہ تھا، وہ بھی سب بھاگ گئے، خاموش ہو گئے، انکاری ہو گئے، اور میں خود کروڑوں کا مقروض ہو گیا، لاکھوں کا مقروض ہو گیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس دوران گوجرانوالہ میں مرکز میں مفتی علیہ صاحب ایک بزرگ ہوا کرتے تھے، ان کے پاس گیا اور میں نے اپنا سارا واقعہ ان کے سامنے پیش کیا۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے جو سودی لین دین کیا تھا اس کے بارے میں آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، توبہ اور استغفار کریں، اور وہ تمام معاملات جو بھی ہے وہ سب ختم کریں، اور اس کے بعد آپ سب گھر والے روزانہ کثرت کے ساتھ، نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ شروع کر دیں، اس کا ورد شروع کر دیں۔ جاوید احمدبھٹی صاحب فرماتے ہیں کہ مفتی علیہ صاحب نے مجھے جو عمل اور وظیفہ بتلایا لا حول ولا قوت الا باللہ، میں نے وہ اسی دن عشاء کے بعد شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ 7واں دن تھا، میرے تقریباً 70 سے 80 لاکھ روپیہ ایک بندے کے اوپر قرض تھا میرا، کہ اس نے میرے دینے تھے۔ حافظ آباد کی طرف کی وہ دکان کا مالک تھا، وہ میرے پاس آیا اور 50 لاکھ روپیہ مجھے نقد دیا، اور کہا کہ مزید جو آپ کو پیسے ہیں 10 یا 15 لاکھ جو بھی ہیں وہ 1 مہینے کے بعد میں آپ کو دے دوں گا، اور اتنا عرصہ جو میں نے آپ کو پیسے نہیں دیے میں معذرت کرتا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے، میں آپ کو نہیں دے سکا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس 50 لاکھ میں دوبارہ واشنگ مشین کی ایک فیکٹری، ایک چھوٹا سا کارخانہ شروع کیا۔ دن دگنی رات چگنی ترقیاں مجھے ملی، اور آج میں اور فرماتے ہیں کہ آج میں اسی اسٹیل اور اسی سریے کے مل کا دوبارہ میں مالک بھی ہوں، اور اس کے علاوہ میری 2 بڑی واشنگ مشین کی فیکٹریاں ہیں، میری کوٹھیاں ہیں، گاڑیاں ہیں، نوکر و چاکر ہیں، اور میرا یہ مشن بن چکا ہے، میں اپنے نوکروں کو، اپنے ملازمین کو اور اپنے تمام دوست احباب کو یہی کہتا رہتا ہوں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور یہ بھی فرماتے ہیں ہم صبح کا جب آغاز کرتے ہیں تو سب کٹھے بیٹھ کر تمام ملازمین لا حول ولا قوت الا باللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنا کاروبار شروع کرتے ہیں، اور وہ معمول اور وہ گھر میں پڑھنے کا معمول آج بھی میں نے اپنایا ہوا ہے۔ اس کی برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سب کچھ واپس لوٹا دیا۔ میں اپنے تمام سامعین و ناظرین سے درخواست کرتا ہوں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو لازم پکڑ لیں۔ آپ کی مالی الجھنیں ہیں، قرض ہے، پریشانیاں ہیں، آپ یقین کریں کہ جاوید احمدبھٹی صاحب جب یہ بیان کر رہے تھے تو ان کے آنسو نکل رہے تھے، وہ رو رہے تھے کہ میں نے کیسے اس ایک ذکر سے لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت سے سب کچھ پایا۔ لیکن شرط یہ ہے تمام وظائف اور اعمال قرآنی سے فائدہ حاصل کرنا، اور ان سے فائدے کا حصول یہ موقوف ہے فرائض کی ادائیگی کے اوپر۔ آپ رزق حلال کے ساتھ 5 وقتی نماز کی پابندی بھی کریں، اور اس کے علاوہ کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں۔ آپ دیکھیں آپ کے مسائل کیسے حل ہوتے ہیں، آپ کی پریشانیاں، آپ کی تکلیفیں، آپ کی بیماریاں یہ کیسے دور ہوتی ہیں۔ میرے سامعین و ناظرین، آخر میں ایک بار پھر میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، اگر آپ نے یہ ہمارا چینل، آپ کو ہماری یہ ویڈیو اور آج کا ہمارا یہ بیان پسند آئے تو برائے مہربانی ہمارے اس چینل وظائف ٹیوب کو ضرور سبسکرائب کیجئے، ہمارے اس پیغام کو، اس ویڈیو کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے۔ میں جلد
نئے پیغام اور نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری دوں گا۔ اس وقت تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔